ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ نا ایک انسان ایک آئینے کے سامنے کھڑا ہے، اور یہ آئینہ ذرا بہت عجیب سا ہے۔ اچھا، عجیب کس لحاظ سے؟ جب وہ اس آئینے میں دوسروں کو دیکھتا ہے نا، تو ان کی تمام خوبیاں، ان کی صلاحیتیں اور ان کے اندر چھپا ہوا جو بے پناہ پوٹینشل ہے وہ بالکل صاف اور شفاف نظر آتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جیسے ہی وہ انسان اسی آئینے میں خود کو دیکھتا ہے، تصویر یکدم دھندلی ہو جاتی ہے، اچھائیاں غائب ہو جاتی ہیں اور صرف خامیاں، ماضی کی ناکامیاں یا کہہ لیں کہ ادھورے خواب ہی ابھر کر سامنے آ جاتے ہیں۔ بالکل، اور انسان صرف اپنی کمزوریوں پر فوکس کرنے لگتا ہے۔ ایگزیکٹلی، اور یہ کوئی سائنس فکشن کی کہانی نہیں ہے، یہ بالکل وہ کیفیت ہے جس سے بے حد ذہین اور باصلاحیت افراد روزانہ کی بنیاد پر گزر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اس دھندلی تصویر کو دیکھ کر ایک بڑا ظالمانہ سا لفظ چن لیتے ہیں کہ بھائی ہم تو سست ہیں۔ ہاں، اور یہی وہ سستی کا افسانہ ہے جسے ہم آج کے اس گہرے تجزیے میں مکمل طور پر توڑنے والے ہیں۔ بالکل، تو آج کی اس تفصیلی گفتگو میں ہم جن اقتباسات پر بات کر رہے ہیں ان کا ماخذ ہے دی میتھ آف لیزینس اینڈ دی سیلف پرسیپشن گیپ، یعنی سستی کا افسانہ اور خود شناسی کا خلا۔ ہمارا مشن آج یہ کھوج لگانا ہے کہ آخر کیوں باصلاحیت لوگ خود کو سست سمجھ کر کوستے رہتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے نا جو ہر اس شخص کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھتا ہے جو زندگی میں واقعی کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ آج ہم صرف اوپری علامات کی بات نہیں کریں گے۔ جی بالکل، ہم نفسیات کی ان گہرائیوں میں جائیں گے جہاں ہمارا اپنا ہی ذہین دماغ ہماری ہی صلاحیتوں کو ایک ہتھیار بنا کر ہمارے خلاف استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ محض کام چوری نہیں ہے، یہ انسانی دماغ کی ایک بہت تکلیف دہ ٹریجڈی ہے۔ تو بات کو اس ایک خاص لمحے سے شروع کرتے ہیں جو ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی ضرور آتا ہے۔ یہ کوئی بہت بڑا ایمرجنسی والا لمحہ نہیں ہوتا، بس منگل کی کوئی خاموش دوپہر ہو سکتی ہے، یا پھر اتوار کی رات کے 2 بجے کا وقت۔ ہاں، وہ رات کے 2 بجے والا احساس جب سب خاموش ہوتا ہے۔ ایگزیکٹلی، کمرے میں اندھیرا ہے، انسان جاگ رہا ہے اور وہ اچانک اپنی حقیقت کو دیکھتا ہے۔ وہ مقام جہاں وہ کھڑا ہے اور جہاں اسے لگتا ہے کہ اسے اب تک پہنچ جانا چاہیے تھا، ان دونوں کے درمیان جو ایک خوفناک قسم کا خلا ہے نا، وہ اسے محسوس ہوتا ہے۔ اور اسی خاموشی میں دماغ تیزی سے کام کرتا ہے، ایک جج کی طرح ساری صورتحال دیکھتا ہے اور فوراً ایک انتہائی خطرناک اور غلط تشخیص پیش کر دیتا ہے کہ تم سست ہو۔ وہ خود کو یقین دلا دیتا ہے کہ مجھ میں تو محنت کرنے کا مادہ ہی نہیں ہے۔ ہاں نا، لیکن اگر ہم اس رات کے 2 بجے والے لمحے کی نفسیات کو تھوڑا گہرائی سے سمجھیں تو بات کچھ اور ہی نکلتی ہے۔ ذرا سوچیں، سست ہونے کا اصل مطلب کیا ہے؟ ایک سست انسان کو کسی چیز کی پرواہ تھوڑی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ وہ رات کو جاگ کر اپنی نامکمل صلاحیتوں کے بوجھ تلے نہیں دبتا، نہ ہی وہ اپنی بہتری کے لیے انٹرنیٹ پر گھنٹوں نفسیاتی ویڈیوز تلاش کرتا پھرتا ہے۔ در حقیقت یہ جو سینے میں ایک گھٹن ہے نا، یہ بے چینی تو ایک ایسے شخص کی نشانی ہے جسے اپنی زندگی کی بہت زیادہ فکر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا دماغ ہمیشہ سب سے منفی نتیجے پر ہی کیوں پہنچتا ہے؟ یہ تو بالکل ایسا ہوا نا کہ کسی گاڑی کا انجن پوری طاقت سے شور کر رہا ہو، ڈیش بورڈ کی ساری لائٹس آن ہو، لیکن گاڑی نیوٹرل گیئر میں ہو۔ ارے واہ، یہ بہت شاندار مثال دی آپ نے۔ اور ہم بجائے اس کے کہ ذرا سا دھیان دے کر گیئر چیک کریں، ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ بھئی انجن ہی خراب ہو گیا ہے۔ ہم اس شور کو انجن کی خرابی سمجھ لیتے ہیں۔ بالکل، گاڑی نیوٹرل میں ہے، پوری توانائی لگا رہی ہے، مگر آگے نہیں بڑھ رہی۔ جب ہم اس اندرونی بے چینی کو سستی کا نام دیتے ہیں نا، تو ہم دراصل ایک غلط بیماری کا علاج ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں شاید موٹیویشن کم ہے، ہاں، یا ٹائم مینجمنٹ کا مسئلہ ہے، لیکن ماہرین نفسیات بتاتے ہیں کہ یہ انجن کی خرابی نہیں ہے، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جسے خود کے لیے پوشیدہ ہونا یا انویزیبل ٹو یور سیلف کہا جاتا ہے۔ انسان کی نظر سے اپنی ذات ہی غائب ہو جاتی ہے۔ خود کے لیے خوشی دے ہونا؟ یہ تصور تھوڑا حیران کن نہیں ہے؟ ہم تو 24 گھنٹے اپنے ساتھ ہوتے ہیں، ہمارے خیالات ہر وقت ہمارے ذہن میں چل رہے ہوتے ہیں، تو ہم خود سے کیسے غائب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، اسے یوں سمجھیں، ایک انسان کے پاس دوسروں کی صلاحیتوں کو پرکھنے کا ایک بالکل درست نقشہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوست کو دیکھ کر فوراً بتا دیتا ہے کہ یار تم اس کام میں بہت اچھے ہو، تم یہ پروجیکٹ کرو۔ ہاں، دوسروں کے لیے تو ہم بہترین مشیر بن جاتے ہیں۔
بالکل، لیکن جب وہ انسان اسی شفافیت کو اپنے اندر جھانکنے کے لیے استعمال کرتا ہے نا، تو اچانک سب بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات اسے سیلف پرسیپشن گیپ یا خود شناسی کا خلا کہتے ہیں۔ اوہ، صحیح۔ جو لوگ بہت زیادہ تجزیاتی ہوتے ہیں، یعنی اوور تھنکرز، ان میں تو یہ خلا اوسط سے کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ لیکن رکیے، مجھے ایک اور حیرانی ہو رہی ہے یہاں۔ عام طور پر تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ خود آگاہی یا سیلف اویئرنیس ایک سپر پاور ہوتی ہے۔ جی، مانی تو یہی جاتی ہے۔ تو یہ خود آگاہی ہمارے خلاف ایک ہتھیار کیسے بن سکتی ہے؟ مطلب یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کسی کے پاس ایک بہت کمال کا HD کیمرہ ہے، اس کا لینس بہترین ہے، لیکن وہ باہر کی خوبصورتی دیکھنے کے بجائے صرف اور صرف اپنے ہی شیشے پر لگی ہوئی ایک چھوٹی سی گرد پر فوکس کر رہا ہے، اور اسے لگتا ہے کہ پوری دنیا ہی دھندلی ہے۔ بالکل یہی ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ دماغ ایسا کرتا کیوں ہے؟ اس HD کیمرے والی مثال کو اگر ہم دماغ سے جوڑے نا، تو یہ جو ذہین اور اوور تھنکنگ کرنے والا دماغ ہے، یہ بنیادی طور پر ایک پرابلم سالونگ مشین ہے۔ اس کا کام ہے خامیاں ڈھونڈنا اور انہیں ٹھیک کرنا۔ صحیح۔ جب اس طاقتور مشین کا رخ انسان کے اپنے اندر کی طرف موڑ دیا جاتا ہے، تو یہ دماغ انسان کی اپنی ذات کو ہی ایک مسئلہ سمجھ لیتا ہے جسے بس اب حل کرنا ہے۔ اوہ، تو وہ اپنی ہی ذہانت کو اپنی ناکامیوں کی فہرست بنانے کے لیے استعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جی بالکل، اور چونکہ وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا ہوتا، وہ اس سب کو سستی کا لیبل دے دیتا ہے۔ اب اگر ہم اس کے نقصانات کی طرف آئیں، تو اس کی جو بھاری قیمت انسان کو روزانہ اٹھانی پڑتی ہے، وہ بہت ہوش ربا ہے۔ تو جب ایک انسان کا اپنا ہی دماغ اس کے خلاف کام کر رہا ہو، تو عملی زندگی میں اس کا سب سے پہلا نقصان کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلا اور بڑا نقصان ہے آغاز کی قیمت۔ ایسے انسان کا دماغ کبھی زیرو سے شروعات نہیں کرتا، وہ ہمیشہ منفی سے شروع کرتا ہے۔ ہر نئے کام سے پہلے دماغ پچھلی تمام ناکامیوں کا حساب کتاب سامنے رکھ دیتا ہے۔ مطلب یہ تو ایک بھاری بھرکم بیک پیک کی طرح ہو گیا۔ بالکل ایسا ہی ہے یار، جس میں ہر ناکام کوشش کا، ہر ادھورے کام کا ایک پتھر رکھا گیا ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم آج کے کام سے تھک رہے ہیں، جبکہ حقیقت میں ہم ان تمام پچھلی کوششوں کا بوجھ اٹھا کر تھک رہے ہوتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، انسان جذباتی اور ذہنی طور پر پہلے قدم سے پہلے ہی نڈھال ہو جاتا ہے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خود اعتمادی کا بالکل خاتمہ ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہم دوسروں پر تو فوراً بھروسہ کر لیتے ہیں، لیکن خود پر اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلی بار کیا ہوا تھا، اسے یاد رکھو، یہ والی آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو والی آواز دب جاتی ہے، اور ہر چھوٹا فیصلہ مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو بہت تکلیف دہ بات ہے، اور پھر یہ عدم اعتماد انسان کو ایک شناخت کے بحران کی طرف لے جاتا ہوگا، ہے نا؟ میرے خیال میں ماخذ میں یہی تیسرا نقصان بتایا گیا ہے۔ جی بالکل، سب سے بڑی قیمت یہی ہے کہ انسان اس عارضی خلا کو اپنی مستقل شناخت مان لیتا ہے۔ وہ یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میں تو ہوں ہی ناکام، میں ہوں ہی سست۔ تو ان ہوشربا نقصانات کو سمجھنے کے بعد سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تباہ کن چکر کو توڑا کیسے جائے۔ اگر کوئی سننے والا سوچ رہا ہے کہ یار یہ تو میری ہی کہانی ہے، تو وہ کیا کرے؟ کیونکہ عموماً تو ہم خود پر اور سختی شروع کر دیتے ہیں، ہم نیا ڈسپلن لانے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے، ایک ایسے انسان پر نظم و ضبط لاگو کرنا جو پہلے ہی خود کو واضح طور پر دیکھ نہیں پا رہا۔ وہ محض دباؤ اور الجھن میں اضافہ کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم خود پر سختی نہ کریں تو کیا یہ صرف خود کو جھوٹی تسلیاں دینے والی بات نہیں ہو جائے گی؟ یعنی وہ فیک افرمیشنز؟ نہیں، فیک افرمیشنز اس کا حل نہیں ہے۔ کیونکہ مجھے تو یہ ایسا لگ رہا ہے نا کہ جیسے کوئی پودا اندر سے سوکھ رہا ہو اور ہم اس کی مٹی بدلنے کے بجائے اس کے سوکھے پتوں پر بس سبز رنگ کر رہے ہوں تاکہ وہ ہرا بھرا نظر آئے۔ تو کیا یہ جھوٹی مثبتیت نہیں ہے؟ یہ پودے کی مثال آپ نے بہت زبردستی ہے، لیکن جو حل ماخذ میں دیا گیا ہے وہ پودے پر رنگ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ پودا دراصل کس مٹی میں اگ رہا ہے۔ اچھا، مطلب مریت کی جانب واپسی،
जिसका जिक्र हम कर रहे थे? जी हाँ, बिकमिंग विजिबल। इसका मतलब ये है कि इंसान खुद को बिल्कुल उसी ईमानदाराना, सखी और दुरुस्त तवज्जो के साथ देखे जो वो अपने दोस्तों को देता है। ये जहरीली मज़बतियत नहीं है, हकीकत पसंदी है। हम अगर जिम रोहन और आज के दौर के राज शुमानी जैसे लोगों के कंटेंट को देखें ना, वो भी इसी बात की निशानदही करते हैं कि इंसान का सबसे अहम रिश्ता उसकी अपनी पोशीदा सलाहियतों के साथ होता है। बिल्कुल। आप जरा सोचें ना, वो शख्स जो 15 माह की मुसलसल नाकामियों के बावजूद खड़ा है, जो अपने नामुकम्मल पोटेंशियल का इतना भारी बोझ उठाए हुए है, वो सुस्त कैसे हो सकता है? ये तो एक इंतहाई कठिन काम है। मुसलसल कोशिश करना सुस्ती नहीं कहलाता। ये बात बहुत गहरी है यार। तो इसका मतलब है कि हमने अपनी इंतखाक ज़हनी जिद्दोजहद पर एक इंतहाई गलत लेबल लगा दिया था। और जैसे ही हम ये लेबल हटाते हैं, ये नया ज़ाविया निगाह हमारे माजी और मुस्तकबिल दोनों को बदल देता है। एग्जैक्टली। और जब वो तनकीदी आवाज़ खामोश होती है, तभी इंसान को अपनी असल तवानाई इस्तेमाल करने का मौका मिलता है। वाह। तो आइए आज की इस गुफ्तगू को समेटते हैं। आज हमने ये समझा कि खुद को सुस्त करार देना वाकई एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। असल काम अपने अंदर मौजूद उस खुद शनासी के खला को पहचानना है और अपनी कोशिशों को उसी हमदर्दी की नज़र से देखना है जो आम तौर पर हम दूसरों के लिए मुख्तस करते हैं। जी। और ये मालूमात सुनने वालों के लिए इसलिए भी ज़रूरी है ताकि वो खुद पर तनकीद के इस ना रुकने वाले चक्कर से बाहर निकल सकें और अपनी असल सलाहियतों को बगैर किसी पिछले बोझ के इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज के इस गहरे तज्जिए के इख्तिताम पर मैं एक ऐसा सवाल छोड़ना चाहता हूं जिस पर हम सबको अकेले में ज़रूर गौर करना चाहिए। अगर हमारा ज़हीन और तज्जियाती दिमाग हमारी नाकामियों की इतनी बेहतरीन फहरिस्त बना सकता है, तो ज़रा सोचिए, अगर हम शऊरी तौर पर इस मशीनरी को रिप्रोग्राम कर दें कि वो सिर्फ एक हफ्ते के लिए हमारी रोज़मर्रा की छोटी छोटी कामयाबियों यानी माइक्रो विन्स को उसी शिद्दत से रिकॉर्ड करे जैसे वो नाकामियों को करता है, तो हमारी हकीकत कितनी बदल जाएगी। यकीनन ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। आज की इस तफसीली गुफ्तगू में बस इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।